إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین، اسلامی تاریخ سے متعلق یہ درس کا سلسلہ جو ابھی خلافت بنی امیہ اور خلافت بنی امیہ میں عبد الملک بن مروان کی خلافت کے تعلق سے آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہے۔ ہمارا پڑاؤ حجاج بن یوسف کے تعلق سے کیا باتیں کہی گئی ہیں، ہمارا پڑاؤ پچھلے درس میں یہی تھا، اور آج ہم کوشش کریں گے کہ حجاج بن یوسف کے تعلق سے چند باتیں جو رہ گئی تھیں پہلے اسے مکمل کریں، آپ کے سامنے وہ باتیں جو ہے پیش کریں، کیونکہ جیسا میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ حجاج بن یوسف کے معاملے میں باتیں بہت ساری لکھی گئی ہیں، اور وہ باتیں جو شیعوں کی طرف سے لکھی گئی ہیں اس میں اس کے ظلم کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر کے پیش کیا گیا ہے، اور یہاں تک کہ اس کی طرف بعض کفریہ کلمات کا بھی انتساب ہے، یعنی اس کی طرف کفریہ کلمات کی بھی نسبت کی گئی ہے۔ اور ہم تو یقین کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف، اس کے پاس سختی ضرور تھی، اس نے ظلم کیا ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اس طرح کی غلط چیزیں اس کے یہاں نہیں تھیں، یعنی شرکیہ چیزیں، کفریہ چیزیں یہ نہیں تھی اس کے یہاں۔ اور یہ بھی جو ہے یاد رکھیے گا کہ غلط یعنی جو اخلاقی بیماریاں ہوتی ہیں اور اس طرح کی چیزیں بھی اس کے پاس نہیں تھیں۔ یہ بڑا جو ہے تعجب ہوتا ہے کہ ایک ایسا شخص جو اتنا مشہور ہے لوگوں میں اپنے ظلم کے لیے، لیکن کبھی بھی عورتوں کے تعلق سے، زناکاری بدکاری کے تعلق سے اس کے دشمنوں نے بھی کبھی اس کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے۔ ایسے ہی مالی خیانت وغیرہ کے تعلق سے بھی اس کے تعلق سے کوئی بات نہیں ذکر، یعنی ایسی کوئی بات نہیں ملتی ہے جیسے وہ بہت بڑا دنیا دار تھا اور دنیا کے لیے، مال کمانے کے لیے، اپنے بچوں کو جو ہے مالدار بنانے کے لیے اور بہت زیادہ بینک بیلنس اور پراپرٹیز بنانے کے لیے اس نے ان لوگوں پر ظلم کیا ہو، ایسا بھی کچھ نہیں ہے کہیں بھی، یعنی ایسی کوئی بات اس کے دشمنوں نے بھی ذکر نہیں کی ہے۔ تو جب جس حق کی گواہی دشمن بھی دے، وہ حق تو سر چڑھ کے بولتا ہے نا۔ تو یہ جو ہے حجاج بن یوسف کا معاملہ ہے، اسی لیے ہم نے سوچا کہ آپ کے سامنے حجاج بن یوسف کے تعلق سے پوری باتیں آئیں، اور میں نے اس کا ذکر چھیڑا تھا پچھلے درس میں۔
حجاج بن یوسف کے تعلق سے ایک بات یہ بھی میں نے ذکر کی تھی کہ حجاج بن یوسف یہ عربی زبان کا بھی بڑا ماہر آدمی تھا، وہ بڑی مہارت تھی اس کو، اسی وجہ سے جو عربی زبان کے ادیب تھے اس زمانے میں، جو شعراء تھے عربی زبان کے، وہ شعراء اس کی مجلس کے درباری ہوا کرتے تھے۔ اس کے دربار کے درباری شعراء باقاعدہ موجود تھے اس زمانے میں، اور وہ شعراء کے اشعار سنتا تھا، اچھے شعر کی داد بھی دیتا تھا، انہیں قریب بھی کرتا تھا، اور بہت سی چیزیں جو ہے یعنی اس کو اردو میں کہا جاتا ہے کہ بڑا ادب نواز تھا وہ، یعنی عربی زبان سے بڑی محبت تھی، اور جو بھی عربی زبان کی قدر کرتے تھے اور عربی زبان کی مہارت تھی انہیں، عربی زبان میں شعر و ادب جن کا مشغلہ تھا ان کو وہ بہت قریب بھی رکھتا تھا۔ حالانکہ اس کا ظلم اپنی جگہ پر تھا، مشہور تھا، لیکن یہ چیزیں بھی اس کے اندر موجود تھی۔ تو اس کا حجاج کا ایک واقعہ میں ایک اعرابی کے تعلق سے ذکر کرتا ہوں۔ اصل تو آج ہمارا جو درس ہے نا، آج کا درس یہ سعید بن جبیر کو جو اس نے قتل کیا ہے، سعید بن جبیر کو، اصل یہ جو ہے قتل کرنا اس کا، یہ اگرچہ کہ عبد الملک بن مروان جس کی باتیں چل رہی ہے اس کے تعلق سے یہ نہیں ہے، یعنی اس کے زمانے کے تعلق سے نہیں ہے، یہ بات کے تعلق سے ہے، لیکن حجاج بن یوسف کا جب ذکر آیا تو مکمل ذکر آپ کے سامنے کر رہے ہیں نا، تو اس کی وفات تک کا ذکر کر رہے ہیں، ورنہ یہ جو ہے اس کے بعد دور آتا ہے ولید بن عبد الملک کا، یعنی عبد الملک کے بعد اس کا بیٹا ولید بن عبد الملک خلیفہ بنتا ہے، تو اس دور کے میں جو ہے یہ کچھ ظلم اس کا رہا ہے، اور اس دور میں حجاج بن یوسف کی وفات ہوتی ہے، تو کس طرح سے ولید بن عبد الملک کو بڑا صدمہ، گہرا صدمہ پہنچتا ہے اس کی وفات کو لے کر کے۔ تو آج کے درس میں کچھ اس طرح کی باتیں آپ کے سامنے ہم ذکر کرنے والے ہیں، کیونکہ دوبارہ پھر حجاج کا ذکر نہیں آئے گا، تو اسی لیے آج حجاج کے تعلق سے، جبکہ ہمارا ابھی درس کیا کس کے بارے میں چل رہا ہے، ہمارا درس تو جو ہے آپ کو، آپ کے سامنے بات آ چکی ہے کہ ہمارا یہ درس عبد الملک بن مروان اس کی خلافت کے تعلق سے چل رہا ہے، تو کچھ باتیں ہماری جو ہے عبد الملک بن مروان کی خلافت کے بعد جو اس کے جو ہے ولید بن عبد الملک جو خلیفہ بنا، اس کی خلافت کے دور تک بھی بات چلی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حجاج بن یوسف کا ذکر چونکہ اس کے بعد بھی رہا ہے، تو آج آپ کے سامنے حجاج کی ایک بات پیش کر رہا ہوں، جو ایک اعرابی کے تعلق سے بات یہ ذکر کی گئی ہے، اور یہ بھی بڑا اہم جو ہے یعنی معاملہ ہے، اس کی تاریخ میں جو ہے یہ بات بھی ذکر کی گئی ہے۔ حجاج بن یوسف کے ذکر میں مورخین نے یہ واقعہ بھی ذکر کیا ہے کہ حج الحجاج مرۃ، کہ حجاج نے حج کیا۔ اب یہ لوگ حج بھی کرتے تھے، اور یہ بھی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ باقاعدہ حکم ہوتا تھا خلیفہ کی طرف سے حجاج کو کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ ساتھ میں رہے، تو ان جو باتیں کہیں نا وہ باتیں سننا ہے، کبھی بھی وہ جو بات کہیں تو اس کے خلاف کچھ نہیں کرنا ہے۔ خلیفہ کی طرف سے یہ ہدایت بھی حجاج بن یوسف کو ہوتی تھی، اور یہ روایتیں صحیح بخاری میں موجود ہے۔ تو حجاج بن یوسف حج کرنے جاتا تھا، اور اس زمانے میں حج کی یہ پابندیاں نہیں تھیں جیسے آج کے دور میں ہے کہ جو ہے آپ نے حج کر لیا تو 4 سال تک حج نہیں کریں گے۔ میں اس پابندی پر کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں، یہ اصل نظام کا ایک حصہ ہے۔ آج کے دور میں چونکہ بڑی کثرت ہو گئی حاجیوں کی، اور اتنی بڑی تعداد کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے، تو ایسے لوگ جو حج کر چکے ہیں ان کو 4 سال کے لیے روک کر کے دوسرے لوگوں کو موقع دیا جائے حج کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے، تو یہ ایک نظام بنایا گیا ہے، وہ نظام کا ایک حصہ ہے۔ تو ابھی جو ہے لیکن اس طرح کا نظام اس زمانے میں نہیں تھا، کیونکہ اس زمانے میں اس کی ضرورت نہیں تھی۔
جو بھی لوگ حج کرنے آتے تھے تو اتنی بڑی تعداد نہیں ہوتی تھی کہ ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہو یا کوئی پریشانی ہو۔ آج کے اس دور میں بہت ساری سہولتیں کی گئیں، لیکن ان سب کے باوجود بھی سب سے بڑا مسئلہ حج میں بھیڑ کا مسئلہ ہوتا ہے، جس پر کنٹرول کرنا بہرحال ایک بڑا مشکل معاملہ ہے۔ تو سعودی حکومت کوشش کرتی ہے اپنے طور پر کہ جو ہے کوئی حج کے دنوں میں کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو جس سے حج کے انتظامات میں کوئی فرق آئے، لوگ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے۔ تو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ اس نے ایک پابندی بھی لگا رکھی ہے کہ جو لوگ حج کیے ہیں ان کو 4 سال کے پہلے دوبارہ حج کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا، تاکہ دوسروں کے لیے وہاں پر جگہ بن سکے۔ تو حجاج بن یوسف اس دور میں چونکہ اس طرح کی بات نہیں تھی، تو یہ تو ہر سال جو ہے حج کے لیے، اکثر یہ لوگ جو ہے ہر سال حج کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو حجاج بن یوسف حج کے لیے گیا، ایک مرتبہ کا واقعہ یہ ہے کہ جب وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان تھا، اور یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حجاز کے علاقے میں وہ تھا اور باقاعدہ مدینہ کا اسے گورنر بنایا گیا تھا، اور وہاں کے انتظامات وہ دیکھتا تھا۔ تو وہاں سے حج کے لیے گیا ہے، اور ساتھ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی تھے، چونکہ مدینے میں وہ رہتے تھے، اور خلیفہ وقت کی یہ ہدایت تھی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جو کہیں گے اسی کے مطابق تمہیں کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ تو یہ جو ہے جا رہا تھا، تو راستے میں ایک جگہ ایسا ہوا کہ اس نے یہ کہا کہ جو ہے میرے لیے کھانا لگا دو۔ لنچ آج کے دور میں کہنا ہو تو میں کہہ سکتا ہوں آپ کے سمجھنے کے لیے کہ لنچ جو ہے دسترخوان لگا دو اس کے لیے۔ دسترخوان لگا دیا گیا، تب اس نے اپنے حاجب سے کہا، حاجب یہ آج کے دور میں جیسے باڈی گارڈ وغیرہ ہوتے ہیں اسی طرح کی ایک چیز تھی، اسی طرح کا ایک عہدہ تھا، اس کو حاجب کہا جاتا تھا عربی میں۔ یعنی اصل میں حاجب کے معنی ہوتے ہیں عربی میں روکنے والا۔ تو کوئی بھی چیز اگر امیر یا خلیفہ اس کا جو حاجب ہوگا، اگر کوئی آنا چاہ رہا ہے تو اس کو روکے گا، وقت اگر یہ ملنے کا نہیں ہے تو ملنے سے روکے گا، پہلے ان کی جو ہے وہ تحقیق کر لے گا کہ یہ کون لوگ ہیں، کیوں ملنا چاہتے ہیں، کیوں آئے ہیں۔ تو اس طرح کا کام جو آج کل باڈی گارڈ لوگ کرتے ہیں، تقریباً اسی طرح کی وہ ڈیوٹی تھی۔ مکمل باڈی گارڈ ہم نہیں کہہ سکتے اس کو، آج کی اصطلاح میں جو باڈی گارڈ ہے وہ مکمل طریقے سے فٹ نہیں ہوتا، لیکن سمجھنے کے لیے میں نے یہ بات کہی آپ سے کہ ایک باڈی گارڈ سمجھ لیجئے کہ اس نے کہا اس سے، اپنے حاجب سے، کہ انظر من یأکل معی، کہا کہ جاؤ دیکھو اگر کوئی راستے میں ملے مسافر اور تمہیں لگے کہ اس کو کھانے کی ضرورت ہے تو اس کو لے کر کے آؤ، میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے۔ تو یہ سب دیکھیے جو ہے یہ سب چیزیں بھی ہیں، جو ہے ایک طرف اس کا ظلم ہے اور دوسری طرف یہ چیزیں بھی ہیں۔ یہ عربوں کے یہاں پہلے یہ چیز تھی، ان کی سخاوت بڑی مشہور ہوا کرتی تھی عربوں کی، کہ یہ لوگ جلدی پسند نہیں کرتے تھے کہ دسترخوان پر اکیلے بیٹھ کر کے کھانا کھائیں۔ ان کی خواہش ہوتی تھی کہ کوئی نہ کوئی مہمان ساتھ میں ان کے رہے۔ تو یہ جو ہے ایک طبیعت ہوتی ہے انسان کی، ایک فطرت ہوتی ہے۔ تو بعض لوگوں کی خوشی اس میں ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی مہمان کھانے میں ان کے ساتھ شریک رہے، ورنہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ اب آج کے دور میں تو یہی چیز زیادہ ہے، ہم لوگ جو ہے اس کا ذکر اکثر کرتے رہتے ہیں کہ آج تو اگر کوئی کھانے کے ٹائم کوئی مہمان آ جائے تو لوگ تھوڑا سا ان کے جو یہ پیشانی ہے نا، پیشانی پر بل پڑ جاتے ہیں، اردو میں کہا جاتا ہے کہ پیشانی پہ بل پڑ جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تھوڑی ناگواری جو ہے چہرے سے ظاہر ہونے لگتی ہے، باڈی لینگویج کہیں آج کے دور میں باڈی لینگویج، تو ان کی باڈی لینگویج جو ہے ایسا ظاہر کرنے لگتی ہے جیسے وہ ان کو اچھا نہیں لگا کہ یہ آدمی کھانے کے ٹائم پر آ گیا۔ تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ بعض لوگ تو جو ہے ان کی عادت ابھی اس دور میں ایسی ہو گئی ہے کہ جب بھی ملاقات ہو گئی ہوگی تو یہی پوچھیں گے ناشتہ ہو گیا، ناشتہ ہو گیا، کھانا ہو گیا۔
कभी आपको शायद शुबहा हो जाए कि ये हम मुझे खाना शायद खिलाने के लिए बोल रहे हैं, कि अगर मेरा खाना ना हुआ हो तो जो है ले जा करके मुझे खाना खिलाएंगे। तो ऐसा कभी मत सोचिएगा, ये बस जबान से एक जुमला है जो अदा होता रहता है, वरना कोई भी इस मकसद से नहीं पूछता है। कभी ये मत कह दीजिएगा भूल करके कि नहीं अभी तक तो नहीं हुआ है, सोच रहा हूँ कि आप ही के साथ नाश्ता कर लूँ। तो याद रखिए कभी भी वो अपने साथ नाश्ता कराने के लिए आपको लेके जाने वाले नहीं हैं। ये बस एक जुमला है जो लोग कहते रहते हैं। तो ये आज हमारा ये हाल है, जो हम अपने आप को बहुत नेक समझते हैं, तो हमारा ये हाल है। और उस जमाने में हज्जाज बिन यूसुफ का हाल ये है कि जो इतना बड़ा जालिम मशहूर है, उसकी हालत ये है कि जब वो खाने के लिए बैठता है तो पहले ये कहता है कि देखो जो है, वो भी सफर में है इसलिए कोई भी मुसाफिर, आम तरीके से मुसाफिरों के पास खाने के मसाइल वगैरह हुआ करते हैं, तो उनकी मेहमान नवाजी करना ये बड़ा जो है नेकी का काम है, पुण्य का काम है। तो कहा कि जो है देखो कोई शख्स अगर मिले तो मेरे साथ वो खाने में शरीक हो जाए। देखो बाहर कोई, एक तो होता है कि आ गया तो आपने कहा भाई आइए जो है आप भी खाने में शरीक हो जाइए, पता है कि वो खाने में शरीक नहीं होगा इसलिए बोल देते हैं कि आइए आप भी शरीक हो जाइए। अगर ये पता हो कि खाने में ये शरीक हो जाएगा, जरा मुंहफट आदमी है, तो एक मर्तबा कहेंगे फौरन आकर के बैठ जाएगा, तो कभी भूल कर उस आदमी से नहीं कहेंगे। ये उन लोगों से कहा जाता है जिनके बारे में यकीन होता है कि ये खाने में शरीक नहीं होंगे। लेकिन हज्जाज बिन यूसुफ, और उस जमाने की एक आदत थी, अरबों के बारे में मैंने आपसे कहा ये बहुत मशहूर बात है, कि जो अपने मेहमानों के लिए पूरा की पूरा जानवर तक जबह कर दिया करते थे। यानी बड़ा जानवर भी, ऊंट जो है, पूरा ऊंट ही जो है जबह कर दिया करते थे, और जबह करके जो है उनके सामने पेश कर दिया करते थे। उसका गोश्त जो है भून करके, पका करके पेश करते थे। तो वो मेहमान नवाजी उनकी जो है मानी जाती थी, कि मेहमानों के लिए कभी भी उनके यहाँ बखीली नहीं हुआ करती थी। तो कहा हज्जाज बिन यूसुफ ने कि देखो भाई कोई है जो मेरे साथ खाने में शरीक हो जाए। तो गया उनका वो बॉडीगार्ड देखने के लिए, तलाश करने के लिए। तो देखा क्या कि फैज़ा आराबियुन नाइमुन, देखा कि एक बद्दू है और वो रास्ते में कहीं लेटा हुआ है। बद्दू है रास्ते में, जो है थोड़ा आराम करने, क्योंकि उस जमाने में सफर करते थे तो थोड़ा पड़ाव भी कर लेते थे, कहीं कहीं रुक जाते थे, आराम करके फिर सफर शुरू कर देते थे। तो वो जो है सोया हुआ है रास्ते में एक जगह पर जो है। गया तो उसको जो है कहा, सोया हुआ से मुराद ये नींद में नहीं, इसे हम लेटा हुआ कहते हैं। तो जा करके कहा कि अजीब अल अमीरा, कहा कि देखो भाई अमीर, अमीर कौन, ये हज्जाज बिन यूसुफ, ये तुम्हें बुला रहे हैं, उनकी बात का जवाब दो, उनकी खिदमत में हाजिर हो जाओ। तो वो आदमी, अब चूंकि अमीर बुला रहा है तो अब अमीर की इताअत करनी पड़ती है, बात माननी माननी पड़ती है, क्यों बुला रहे हैं क्या मामला है वो जा करके ही मालूम होगा। तो वो आराबी बद्दू जो है गया, उठ खड़ा हुआ, फलम्मा दखल अल हज्जाज, जब हज्जाज बिन यूसुफ के पास ये पहुंचा आराबी, काल लहू इग़सिल यदैक सुम्मा तगद्दा माई, कि ऐसा करो कि अपना हाथ धो लो और मेरे साथ नाश्ते में शरीक हो जाओ, खाने में मेरे साथ शरीक हो जाओ। ये नाश्ता और दोपहर का खाना ये एक साथ ही है, उस जमाने का जो रिवाज है उसके लिहाज से, इसीलिए इस तरह के अल्फाज का माना लंच भी कर लिया जाता है और नाश्ता भी हम उर्दू में कर लेते हैं। दोनों तरह से बातें कही जाती हैं, क्योंकि वो एक ही खाना होता था जो जो है सुबह और दोपहर के बीच में ऐसे वक्त में होता था कि वो नाश्ता भी माना जाता था और साथ में वही लंच भी मान लिया जाता था। तो कहा कि आओ मेरे साथ शरीक हो जाओ, बुलाया उसको आराबी को, फ़क़ाल इन्नहु दआनी मन खैरुम मिनका फ़अजबतु। तो ये बद्दू लोग भी उस जमाने में उनकी अरबी बड़ी अच्छी हुआ करती थी। आज के दौर में क्या है कि जो लोग देहात में रहते हैं उनके बारे में क्या मशहूर है कि उनकी लैंग्वेज साफ सही अच्छी नहीं होती है, और जो शहरों में रहते हैं उनकी लैंग्वेज, उनका उठने बैठने या चलने फिरने और जो है
ہر چیز میں جو ادب ہوتا ہے اس کا لحاظ کرنا اور اچھے اخلاق سے پیش آنا، رکھ رکھاؤ جو ہے، پولائٹلی جو آج کی زبان میں کہا جاتا ہے، تو وہ سب چیزیں جو ہے تہذیب تمدن، یہ شہریوں کی پہچان بن کر کے رہ گیا ہے۔ اب دیہاتیوں کو تو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن اس زمانے میں دیہات میں جو لوگ ہوتے تھے ان کی زبان شہریوں کے مقابلے میں بڑی اچھی مانی جاتی تھی۔ تو اس اعرابی نے، بدو نے کیا جواب دیا، وہ بات نوٹ کرنے کی ہے، نوٹ کر لیجئے۔ کہا کہ انہو دعانی من خیر منک، کہ مجھے تو اس نے بلایا ہے جو تم سے کہیں بہتر ہے، فاجب تو ہوں، تو میں نے اس کی دعوت قبول کر لی۔ تو پہلے ہی مجھے کوئی بلا چکا ہے اور میں نے اس کی دعوت قبول کر لی ہے، میں تمہاری دعوت تو قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ دعوت کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ جو پہلے دعوت دے گا اور اس کی دعوت کو قبول کر لیا ہے تو پھر اسی کے یہاں جانا ہوتا ہے، اسی کے کھانے میں شریک ہونا پڑتا ہے۔ تو پوچھا حجاج بن یوسف نے کہ وہ من ہوا، بھائی کون ہے جو تم کو یہاں اس ویرانے میں، اور سفر ہے نا، راستہ ہے، یہ راستے کی بات ہے یہ، تو یوں آج کی زبان میں کہنا چاہوں اردو میں تو کہہ سکتا ہوں کہ اس ویرانے میں کون ہے جو تم کو کھانے پہ بلا لیا ہے؟ تو عرابی نے کہا اللہ، اللہ، اللہ نے۔ تو مسئلہ کیا تھا؟ دیکھیے بات کتنی گھما پھرا کے یہ عرابی کہہ رہا، اس کو جو ہے سمجھیے کہ اس زمانے میں یہ بدو لوگ عربی کو کس طریقے سے اس پر ان کو عبور تھا، اور بات کو کس طرح سے عربی زبان میں بڑے اچھے انداز میں پیش کیا کرتے تھے۔ تو اس نے کہا، بدو نے، اللہ دعانی الی الصوم فاجبتہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے روزے کی توفیق دے دی، روزے کے لیے بلایا تو میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھ لیا ہے، تو میں روزے سے ہوں، اس لیے میں تمہاری دعوت پر لبیک نہیں کہہ سکتا، تمہارے ساتھ کھانے میں شریک نہیں ہو سکتا۔ حجاج بن یوسف کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ آدمی سفر میں ہے اور بڑی سخت گرمی تھی، تو کہا اس نے کہ فی ھذا الحر الشدید، اس سخت گرمی میں تم روزہ ہو، فی ھذا الحر الشدید، اس سخت گرمی میں تم روزہ ہو، بڑا تعجب کیا۔ تو قال نعم، کہا ہاں، اور پھر بتایا کہ سم تو لیوم ہوا اشد حرم منہ، ارے یہ گرمی کیا ہے، میں تو اس سے بھی زیادہ سخت گرمی کے دن میں بھی روزہ رکھ چکا ہوں، یہ اس بدو نے کہا۔ یہ دیکھیے میرے بھائی، یہ نوٹ کرنے کی باتیں، ہم لوگ تو رمضان کے مہینے میں تھوڑی سی گرمی ہو جائے تو بہت سے لوگ جو ہے ان کا روزے کا مسئلہ ہو جاتا ہے، سوچنے لگتے ہیں کہ روزہ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا ہے، اور یہ تو نفلی روزہ ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ رمضان کا روزہ نہیں ہے، یہ تو حج کے لیے جا رہے تھے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ حجاج بن یوسف نے اس کی یہاں بھی، چونکہ وہ ہم نے آپ سے کہا کہ اس کا ظلم جو مشہور ہے وہ اپنی جگہ پر میرے بھائیوں میری بہنوں، لیکن وہ تھوڑی ظرافت بھی اس کے یہاں تھی، بات کرنے میں بڑے اچھے انداز میں بات کیا کرتا تھا، اور لوگوں کا امتحان بھی بڑے اچھے انداز میں لے لیا کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، اتنی سخت گرمی میں تم روزہ رکھے ہوئے ہو، کوئی بات نہیں، لیکن میں تم سے ایک بات کہتا ہوں کہ آؤ میرے ساتھ شریک ہو جاؤ کھانے میں۔ کہا کہ فَأَفْطِرْ وَصُمْ لِيَوْمِ غَدٍ، آج جو ہے میں نے کھانے پر دعوت دے دیا تو آ جاؤ، چونکہ نفلی روزہ ہے نا، تو آ جاؤ اور آ کر کے کھانے میں شریک ہو جاؤ، اور اس کی جگہ پر کل روزہ رکھ لینا، کل جو ہے روزہ رکھ لینا، آ جاؤ کھانے میں شریک ہو جاؤ، نفلی روزہ ہے تو آدمی وہ توڑ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس طرح کی حدیثیں موجود ہیں، اور یہ مسائل آپ کو جو ہے فقہ میں، فقہ کے درس میں نے بڑی تفصیل سے پیش بھی کر رکھا ہے وہاں، آج کے درس میں تو تفصیلی مسئلہ تو نہیں پیش کرتا، لیکن یہ بتا رہا ہوں کہ اس جائز ہے اسلام میں کہ نفلی روزہ ہے تو توڑ دیں، کوئی بات نہیں، کھانے میں شریک ہو جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا ہے، ثابت ہے آپ کی حدیث سے
کہ آپ تو روزے کی نیت کیے ہوئے تھے، لیکن جب آپ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا تو آپ نے کہا کہ میں نے تو روزے کی نیت کی تھی، لیکن کوئی بات نہیں، چلو جو ہے کھانا کھا لیا آپ نے۔ تو یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ نفلی روزہ رکھنے والا شخص اپنے نفس کا مالک ہوتا ہے، اپنے روزے کا مالک ہوتا ہے۔ وہ چاہے تو اسے مکمل کرے، اور چاہے تو کبھی کھانے کی خواہش ہو گئی تو روزہ توڑ کر کے کھا بھی سکتا ہے۔ تو حجاج بن یوسف نے اس سے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، کھانے میں شریک ہو جاؤ، کل روزہ رکھ لینا۔ قال ان ضمنت لی البقاء الى غد، کہا کہ حجاج بن یوسف سے، اب دیکھیے جو ہے، اب تصور کیجئے ذرا اس مسئلے کو، اسی لیے میں نے یہ واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ کیا۔ تھوڑا خود آپ تصور کیجئے، امیج کرنا جسے آپ کہتے ہیں آج کے دور کہ جو ہے آپ تصور کیجئے تھوڑا کہ ایک طرف حجاج بن یوسف اتنا ظالم شخص ہے، اتنا مشہور، ایسے ظالم شخص کے سامنے جائے آدمی تو ویسے ہی اس کا پتا پانی ہو جاتا ہے، ڈر کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ پیشاب نکل آئے۔ جتنا اس کو ظالم جو ہے لوگوں نے پیش کیا ہے، اس کی تصویر پیش کی ہے جس اس کے ظلم کی، اس کا اگر آپ تصور کریں گے تو ایسا ہی ہونا گا نا کہ اس کے سامنے جاتے ہوئے اچھے اچھے لوگ تھرائیں گے، کانپیں گے کہ جو ہے اب اس کے سامنے بات کرنے کا کہاں سے جو ہے ہوتا ہے۔ لیکن یہ عرابی دیکھیے کیسے بات کر رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کیا کہا اس بدو نے پھر جو ہے کہا، بولو حجاج میاں، آپ بتاؤ کیا کل جو ہے آپ میرے لیے یہ گارنٹی دے سکتے ہو، یہ ضمانت دے سکتے ہو کہ کل تک میں زندہ رہوں گا، کل تک میں باقی رہوں گا؟ ہے تم ضمانت دے سکتے ہو؟ دیکھیے کس انداز سے بات کیا، اور بات بھی بڑی عمدہ کی ہے۔ اور حجاج بن یوسف ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی حق بات کہے اور اسے نہ مانے، ایسا نہیں ہوتا تھا اس کے پاس۔ تو اس نے کہا لیس ذالک الی، بھائی میں تو گارنٹی نہیں دے سکتا، آپ جو ہے کب تک زندہ رہو گے، کب آپ کی موت مقدر ہے، میں کیا دنیا کا کوئی بھی شخص آپ کو یہ گارنٹی نہیں دے سکتا، میں بھی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ تب جو ہے اس عرابی نے کہا فکیف تسألنی عاجلا بأجل لا تقدر علیہ، تب تم کیسے جو ہے مجھ سے ابھی جو چیز میرے اندر ہے، یعنی جس نیکی پر میں قائم ہوں، تم مجھے کیسے جو ہے کل کے لیے، بعد کے لیے اسے مؤخر کرانا چاہ رہے ہو، لیٹ کرانا چاہ رہے ہو، جس کل کی طاقت اور قدرت تمہارے پاس بھی نہیں ہے؟ کیوں تم ایسا کرنا چاہ رہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ بات صحیح ہے، تو حجاج نے مان لیا بالکل بات جو، ایسا نہیں کہ میں نے کہہ دیا نا چلو ہاتھ دھو کر کے آؤ کھانا کھاؤ۔ ظالموں کا انداز یہ ہوتا ہے میرے بھائی، میں نے کہہ دیا، میرے کان کو نہ سننے کی عادت نہیں ہے، کہہ دیا چلو اٹھو، آؤ چلو کھانے پہ بیٹھو، یہ انداز ہوتا ہے۔ لیکن حجاج بن یوسف نے تو ایسا کچھ نہیں کیا اس کے ساتھ۔ پھر آخر میں کیا کہتا ہے حجاج بن یوسف اس سے، اور یہ بھی نوٹ کیجئے کہ اس نے کوشش کیا کہ اس کا امتحان لے، دیکھیں کتنا تقویٰ ہے اس آدمی کے پاس۔ تو اس نے کہا پھر کہ ان طعامنا طعام طیب، کہا کہ بھائی اچھا ہے، ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہو ساری باتیں، لیکن یہ بھی تو دیکھو نا کہ ہمارا کھانا بڑا اچھا کھانا ہے، یہ ایک امیر کے دسترخوان کا ہے، اتنے جو ہے جو اس میں کھانے کی ورائٹیز ہیں، یہ بڑی عمدہ اور لذیذ کھانے ہیں۔ آج ہمارے بھائیوں کو جو ہوٹلوں کا شوق ہو گیا ہے کہ اس ہوٹل کا کھانا بڑا ہی لذیذ ہے، ہم تو یہاں اس ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی یہ کھانا تمہیں کہاں نصیب ہونے والا ہے جلدی، آج موقع ہے کھا لو، پھر جو ہے کل روزہ رکھ لینا، یا نہیں بھی رکھے تو کیا فرق پڑتا ہے کیونکہ نفلی روزہ ہے۔ تو اب اس جو ہے راستے سے بھی حجاج نے چاہا کہ ان کے سامنے بات رکھے، عرابی کے سامنے کہا کہ بھائی دیکھو ہمارا کھانا یہ بڑا عمدہ کھانا ہے، بڑا لذیذ کھانا ہے، بڑا ٹیسٹی کھانا ہوگا، ایسا کھانا تمہیں کہاں ملے گا پھر؟ تو جو لوگ کھانے کے لیے ہوتے ہیں وہ نہ دیکھتے ہیں کہ ہاں پتہ نہیں پھر یہ ٹیسٹی کھانا ملے نہ ملے، تو جو ہے چلو سامنے ہے کھا لے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، جو بھی کھانا ہے، کھانا یہ بدن کی طاقت کے لیے ہوتا ہے،
और कुछ नहीं है इसका। कल क़यामत के दिन जाएंगे तो अल्लाह ताला ये थोड़ा ना पूछेगा कि तुमने वो टेस्टी खाना उस होटल का खाया था अपनी ज़िंदगी में या नहीं खाया था, ये कैसे हो गया। बहुत से लोग क्या है, हमारे बाज़ उलमा जो है मदीने से पढ़ के आए, उनको सिवाय मदीने के होटलों के और कोई चीज़ पता नहीं है कि मदीने के किस होटल में कहाँ पर अच्छा खाना और सबसे लजीज खाना। हमेशा उनकी मजलिसों में हम ऐसे ही जिक्र सुनते रहते हैं कि जो है फलां होटल में खाना बड़ा टेस्टी होता था। भाई आप खाने के लिए गए हो, पढ़ने के लिए गए हो, किसके लिए गए हो। तो आदमी की जो ये होता है ना कि जो है किस चीज़ को आदमी तवज्जो देता है, ज़्यादा अहमियत देता है, उसकी जिंदगी में किस चीज को अहमियत हासिल है। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने इस पहलू से भी चाहा कि उसको थोड़ा आजमा लें, देखें कि जो है उसके बाद क्या कहता है। तो उसने कहा कि लम तो तय्यब हो अंत वलत तब्बाह। क्या कहा? लम तो तय्यब हो अंत वलत तब्बाह। ये खाना जो कह रहा हूं ना कि बड़ा अच्छा खाना है, बड़ा टेस्टी है, तो इसको टेस्टी न तुमने बनाया है और न ही कुक ने, बावर्ची ने, जो खाना पकाने वाला है। उसको अरबी में तब्बाह कहा जाता है। कहा कि इस खाने को अच्छा किसने बनाया है? सोचिए आप तो, भाई अल्लाह ताला ने न बनाया। तुम क्या सोच रहे हो इसके ताल्लुक से। और कहा उस आराबी ने कि ये खाना तुम्हें टेस्टी लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ये सब इस वजह से है ना कि अल्लाह ताला ने तुम्हें सेहत दे रखी है, वरना यही खाना अगर सेहत ना हो तो फिर खाने में कोई मजा नहीं, कोई टेस्ट नहीं। मुझे याद आ रहा है मेरे भाइयों कि जिन्होंने भी कोरोना बीमारी के दौर में कोरोना की बीमारी के का मजा चखा है, उनको ये पता होगा कि जिन भाइयों को ये बीमारी लगी थी उस वक्त, उस बीमारी के दिनों में ऐसा था कि जो खाना वो खाते थे उसका टेस्ट कुछ पता ही नहीं लगता था कि क्या टेस्ट है। खाने की टेस्टी होने से कहीं ज्यादा इस पहलू को अहमियत दो कि जिस अल्लाह ने आपको सेहत दे रखी है कि आपको खाने के टेस्ट का पता चल रहा है, और खाना टेस्टी है और आप खा रहे हैं, और खाना खाने के साथ साथ उसके टेस्ट का मजा ले रहे हो। कभी आपने उस रब का शुक्र अदा किया जिसने ये आफियत दे रखी है, और जिस आफियत के नतीजे में आपको खाने के टेस्ट का पता चल रहा है, उस रब का शुक्र ये जो है। और जब उस रब का शुक्र है तो उस रब ने तौफीक दे दी आज रोजा रखने की, तो हम रोजा क्यों छोड़ेंगे। ये कहने का मतलब है उसका जो है, आखिरकार जो है हज्जाज बिन यूसुफ ने, उसको महसूस हो गया कि ये आदमी तो वाकई जो है बड़े ही ऊंचे दर्जे का मुत्तकी है। हम जो है कितनी भी कोशिश कर लें इसके ताल्लुक से तो शायद हम इसमें कामयाब नहीं हो सकते। ये अपना रोजा इफ्तार करने वाला नहीं है। ये मेरे भाइयों हज्जाज बिन यूसुफ का एक आराबी के साथ एक किस्सा था। तारीख की किताबों में इसे जिक्र किया गया है। ये कोई हदीस की किताबों की बात नहीं, चूंकि हम तारीख ही पढ़ रहे हैं तो तारीख ही एक रिवायत है, तारीख की किताबों में जिक्र है। उसी तारीख की हद तक ही इसको समझना है और बात करनी है। इससे कोई दीन के मसाइल मुस्तंबत नहीं किए जाते, क्योंकि ये तारीख की रिवायत है। इसी तरह से हज्जाज के ताल्लुक से उसके एक ख्वाब का भी जिक्र है, मैं चाहूंगा कि वो भी आपके सामने जिक्र कर दूं। एक मर्तबा उसने ख्वाब में देखा, हज्जाज बिन यूसुफ ने, कि उसकी दोनों आंखें निकाल दी गई। ख्वाब में क्या देख रहा है कि दोनों आंखें निकाल दी गई। अब जो है इसकी दो बीवियां थी हज्जाज बिन यूसुफ की, और दोनों का नाम हिंद था। एक का नाम हिंद बिनते मुहल्लब और दूसरी हिंद बिनते अस्मा बिन खारिजा। तो उसने समझा कि शायद ये दो आंखें, तो आंखें बड़ी प्यारी होती है ना, तो वो आपको जो है
اچھی محبوب چیزوں کو آنکھوں سے تشبیہ دی جاتی ہے، تو آنکھ کو بہت پیاری چیز مانا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت بھی ہیں یہ آنکھیں جو ہے۔ تو اس نے اپنی طور پر اس خواب کی تعبیر یہ سمجھی کہ مجھے جو ہے ان دونوں بیویوں کو طلاق دے دینا چاہیے، اور اس نے ان دونوں کو طلاق دے دیا۔ لیکن بعد میں اسے پتہ چلا، اسی کے بعد اس کو خبر ملی کہ اس کا بیٹا محمد اور اس کا بھائی جس کا نام محمد تھا، دونوں کے انتقال کی خبر اس کو پہنچتی ہے۔ تب یہ کہتا ہے کہ اصل تو میرے خواب کی تعبیر یہ تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، محمد و محمد فی یوم واحد، کہ محمد میرا بیٹا، محمد میرا بھائی، دونوں ایک ہی دن میں دنیا سے رخصت ہو گئے، چلے گئے۔ شعراء کرام نے باقاعدہ جو ہے اس کے تسلی کے لیے اشعار پیش کیے، کیونکہ وہ ادب کا بڑا ادب نواز تھا، تو شاعر اس زمانے کا بڑا مشہور شاعر تھا فرزدق، وہ اس کے جو ہے یہاں آتا جاتا تھا، تو فرزدق نے باقاعدہ اشعار میں اس کی تسلی کے لیے اس موقع پر اشعار بھی کہے ہیں۔ اب ایک آخری بات میں ذکر کر دوں حجاج بن یوسف کے تعلق سے، کہ اس کے ظلم کی جو کہانی تھی وہ تو بڑی لمبی تھی، یہ داستان بڑی طویل ہے، لیکن آخر آخر میں اس کے ظلم کا جو نشانہ بنے وہ سعید بن جبیر، جو مشہور تابعی ہے، 95 ہجری کا یہ واقعہ ہے کہ سعید بن جبیر کو اس نے قتل کیا، اور یہ قتل بھی ظالمانہ داستان ہی کا ایک حصہ ہے اس کے، یعنی ظلم کیا اس نے جب سعید بن جبیر کو قتل کیا ہے 95 ہجری میں۔ سعید بن جبیر یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد تھے، یہ تقریباً جو ہے 50 سال کی اس کی عمر رہی ہوگی، اور زیادہ تر جو ہے یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ ہی رہے، اسی وجہ سے ان کی زیادہ روایتیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہی ہوتی رہی ہیں۔ جو ان کے بارے میں بڑی مبالغے کی باتیں لوگوں نے نقل کی ہیں، ان کی جو ہے سیرت میں ہم ان چیزوں کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں، بس کتابوں میں باتیں لکھی گئی ہیں لیکن مبالغے سے کم نہیں ہیں۔ ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ایک دن جو ہے انہوں نے بیت اللہ الحرام میں، مسجد حرام میں، ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگ جو ہے اس طرح کی جو باتیں نقل کی جاتی ہیں، اگرچہ کہ جو لوگوں نے یہ باتیں نقل کی ہیں وہ کتابیں ایسی ہیں کہ ان کتابوں پر لوگوں کو بڑا اعتماد بھی ہے، لیکن امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتابوں میں اس طرح کی باتیں ذکر کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں، ایسا جو ہے نہیں ہو، کیونکہ اب ہم کیسے سمجھیں کہ یہ لوگ جو بڑے مشہور تابعی رہے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے بڑے مشہور شاگرد ہیں یہ، اور فتوے جو دیا کرتے تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے جب وہ اندھے ہو گئے تھے، آخر میں ان کی آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی تھی، تو ان کی جگہ پر یہ فتوے وغیرہ لکھا کرتے تھے۔ تو ایسے شخص کے تعلق سے اس طرح کی بات کی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا؟ جو لوگ یہ باتیں ذکر کرتے ہیں یا پھیلاتے ہیں، کیا وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے بھی متقی ہو گئے تھے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 3 دن سے پہلے قرآن ختم کرنے سے منع کیا ہے، تو اس میں ان کی تعریف نہیں، تو ان کی ایک طرح سے برائی ہو گئی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف جو ہے انہوں نے یہ کیا، وہ بھی ایک رکعت میں پورا قرآن جو ہے۔ بہت جو ہے یہ سوچنے کی بات ہے میرے بھائیوں، تو ایسی روایتیں مبالغے سے خالی نہیں ہوا کرتی ہیں۔ اسی طرح سے ان کے بارے میں تو ان کی تعریف کے تعلق سے بہت سی باتیں ہیں، لیکن حجاج بن یوسف نے ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، اور ایک ایسا شخص، ایک ایسا عالم دین، تفسیر کا مالک، تفسیر کا ماہر، عبداللہ ابن عباس کے علم کا امین تھا یہ شخص، سعید بن جبیر،
لیکن اس کو قتل کرنا چاہا جب حجاج بن یوسف نے، تو اس زمانے کے ایک مشہور تابعی حسن بصری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ اللہم اعن علی فاسق ثقیف، اے اللہ تو ثقیف کے اس فاسق و فاجر اور ظالم شخص کی خلاف مدد کر۔ یعنی حجاج بن یوسف کی طرف اشارہ، کہا کہ واللہ لو ان اہل الارض اشترکوا فی قتلہ، کیا کہ اگر پوری زمین، پوری کائنات کے سارے انسان سعید بن جبیر کے قتل میں شریک ہوتے تو لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی جہنم میں داخل کر دیتا۔ جب سعید بن جبیر کے قتل کا حکم دیا حجاج بن یوسف نے، تو سعید بن جبیر نے اپنے رب سے ایک دعا کی، وہ دعا آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ کہا اللہم لا تحل له دم، اے اللہ تو میرے خون کو اس کے لیے حلال نہ کر۔ اللہم لا تحل له دم ولا تمہلہ من بعد، اور میرے بعد تو اسے مہلت مت دینا۔ اے اللہ میرے بعد اسے مہلت مت دینا، ٹھیک ہے یہ مجھے قتل کرتا ہے، قتل ہو جاؤں گا میں، لیکن اے اللہ اب تو اسے زندگی مت دے کہ اوروں کو بھی یہ قتل کرتا پھرے، اب اس کو مہلت مت دے۔ یہ جو دعا کی سعید بن جبیر نے، تو حجاج بن یوسف کے بھی رونگٹے کھڑے ہو، ڈر گیا ہو، جو خوف سے کانپنے لگا حجاج بن یوسف، اور یہ کہنے لگا مالی ولک یا سعید ابن جبیر، کیا بات ہے میرا اور تمہارا سعید بن جبیر یہ معاملہ، تم نے ایسی بد دعا کیوں دے دی مجھے؟ اور اسی کے بعد حجاج بن یوسف، اس کو بیماریوں کا سامنا کرنا پڑا میرے بھائیوں، اور اسی سال 95 ہجری، جس سال اس نے سعید بن جبیر کو قتل کرایا، اسی سال حجاج بن یوسف بھی دنیا سے رخصت ہوا۔ اور جب وہ بیمار پڑ گیا حجاج بن یوسف، تو بیمار پڑنے کے بعد جب جو ہے وہ سوتا، تو لوگ جو ہے دیکھتے تھے کہ حجاج بن یوسف بالکل ڈرا سا، سہما سا، اور ایسا لگتا تھا وہ خواب میں دیکھتا تھا سعید بن جبیر کو جب سوتا تھا، کہ سعید بن جبیر آ کر کے اس کے کپڑے کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں یا عدو اللہ فیما قتلتنی، اے اللہ کے دشمن تم نے مجھے کیوں قتل کیا، میرا گناہ کیا تھا؟ جب خواب دیکھتا تو ڈر کر کے حجاج بن یوسف اٹھ کر کے بیٹھ جاتا اور کہتا تھا مالی ولی ابن جبیر۔ اس طرح سے میرے بھائیوں، میری بہنوں، حجاج بن یوسف، جس کا ظلم، جس کا آتنک، جس کا خوف اس وقت کے لوگوں پر بالکل مسلط تھا، اس کا انکار نہیں کرتا کوئی بھی کہ اس نے ظلم کیا ہے، اور اس کا خوف بھی لوگوں پر مسلط ہوتا تھا۔ وہ حجاج اس کے بعد بیمار ہو جاتا ہے، اور بیماری بھی اتنی تکلیف دہ بیماری، سعید بن جبیر نے جو بددعا کی، وہ بددعا اس مظلوم شخص کی زبان سے نکلنے والی یہ بددعا میرے بھائیوں، میری بہنوں، آسمان کا سینہ چیرتے ہوئے پہنچ گئی عرش تک، رب العالمین تک، اور اللہ تعالیٰ نے پھر حجاج بن یوسف کو مہلت نہیں دی، مزید اب کسی پر ظلم کرنے کے لیے اس کو مہلت نہیں دی۔ اس کی عمر کوئی بہت زیادہ نہیں تھی، ابھی زیادہ سے زیادہ جو ہے
یعنی جو کہا گیا ہے وہ 55 ایئرس جو ہے، ورنہ بعض لوگوں نے 54، بعض لوگوں نے 53 ایئرس ابھی اس کی عمر تھی، اور بیمار پڑ جاتا ہے یہ حجاج بن یوسف، اور اپنی بیماری کے دنوں میں مرنے سے پہلے اس نے ایک خطبہ دیا ہے لوگوں کو۔ اس کے خطبے بڑے مشہور رہے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا کہ یہ عربی زبان کا بڑا ماہر آدمی تھا، اسی وجہ سے عربی زبان میں جو اس کے خطبے ہیں نا، وہ عربی زبان و ادب کا بڑا اہم شاہکار مانے جاتے ہیں، یعنی وہ اس کی جو ہے لٹریچر، عربک لٹریچر میں اس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ تو اس نے اپنے خطبے میں جب وہ بیمار پڑا، اور جس بیماری کے بعد اچھا ہونا نصیب نہیں ہوا اسے، تو اس نے ایک خطبہ دیا، اس خطبے میں کہا ان طائفة من اہل الشقاق والنفاق نزغ الشیطان بینہم فقالوا مات الحجاج ومات الحجاج فمہ، کہا کہ جن کے دلوں میں نفاق پایا جاتا ہے، شیطان نے ان کے دلوں پر قبضہ کر رکھا ہے، انہوں نے یہ بات لوگوں میں مشہور کر دی، حجاج مر گیا، حجاج مر گیا، حجاج مر گیا، یعنی حجاج بھی اب مرنے والا ہے۔ ہمارے یہاں ہندی میں لوگ ایک محاورہ جو ہے بیان کرتے ہیں کہ کسی کے جب وہ کوئی شخص بڑا ظالم ہو تو کہتے ہیں کہ اس کے مرنے پر تو میں گھی کے چراغ جلاؤں، یعنی بڑی خوشی میں جو ہے اس کے خوشی کے طور پر، حالانکہ یہ ہندوانہ رسم سے اس کا تعلق ہے، لیکن اردو میں محاورے کے طور پر اس کو بولتے رہتے ہیں۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ گویا حجاج یہ کہنا چاہ رہا ہے، اس کی جو بات ہے نا، وہ اس کو میں آج کے محاورے سے جوڑ کر کے پیش کر رہا ہوں، کہ گویا یہ لوگ وہ حجاج یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ لوگوں کو میری موت کا انتظار ہے کہ کب میں مروں، اور لوگ جو ہے خوشیاں منانا شروع کریں۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ فمہ، اگر حجاج مر بھی گیا تو کیا ہے اس میں، کیا دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے؟ جو بھی دنیا میں آیا ہے سب کو تو ایک دن جانا ہی ہے نا، اگر حجاج بھی مر گیا تو ایسا کیا اس میں مسئلہ ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہو گئی؟ وَهَلْ يَرْجُ الْحَجَّاجُ الْخَيْرَ إِلَّا بَعْدَ الْمَوْتِ، کہا اس نے کہ حجاج بھی تو مرنے کے بعد ہی نا اسے خیر کی امید ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں جائے گا تو دنیا کے ان پریشانیوں سے اسے چھٹکارا مل جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے خیر ہی خیر ہوگا۔ اس کے بعد اس نے کہا اپنے خطبے میں واللہ ما یسرنی اللہ اموت وان لی الدنیا وما فیہا، کہا کہ جو ہے مجھے اس سے کچھ بھی خوشی نہیں ہوگی، اللہ کی قسم، کہ جو ہے مجھے پوری جو ہے دنیا، پوری دنیا، دنیا کی ساری نعمتیں مجھے میسر ہو جائے اور موت مجھے نہ آئے، تو مجھے اس سے خوشی نہیں ہوگی، مجھے خوشی تو اس سے ہوگی کہ مجھے موت آ جائے۔ اسے کہنے کا مطلب یہی ہے اس جملے کے اندر۔ کیوں ایسا کہا؟ اس نے کہا کہ اس لیے کہ ما رأیت اللہ رضی التقلید الا لأہون خلقہ علیہ ابلیس، کیونکہ میں نے دیکھا، میرا علم یہ ہے، قرآن بہت پڑھتا تھا، یہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا آپ کے سامنے کہ بہت کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتا تھا، تو جب کوئی موقع ہوتا تھا تو قرآن کی آیتیں پیش کر کے یہ بتاتا تھا لوگوں کو کہ جو ہے دیکھو قرآن میں یہ ذکر ہے۔ تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں ہمیشہ زندہ رہنے کی یہ نعمت کس کو دے رکھی ہے، کس کے لیے راضی ہوا ہے؟ جو سب سے اس کی وہ مخلوق، جو سب سے ذلیل مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، اور وہ ابلیس ہے۔ ابلیس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا کہ وہ قیامت تک زندہ رہے، پھر روایت پڑھ کے سنا دیا کہ ابلیس، اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ تجھے مجھے مہلت دے دے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا انک من المنظرین، سورہ اعراف میں، ٹھیک ہے ہم نے تم کو مہلت دے دیا، قیامت تک وہ زندہ رہے۔
تو دنیا میں سب سے زیادہ زندہ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مہلت کس کو ملی ہوئی ہے؟ ابلیس کو ملی ہوئی ہے۔ اسی لیے بہت لمبی عمر پانے پر کوئی فخر نہیں کرنا چاہیے، یاد رکھ لیجئے گا، میں آپ لوگوں سے بھی یہ بات کہہ رہا ہوں۔ ہمارے بہت سارے بھائی لوگ کیا ہے کہ ابھی اس طرح کی چیزیں ان کے یہاں پائی جاتی ہیں کہ جو برتھ ڈے منانے کا مسئلہ ہے نا، آج ان کی اتنی برتھ ڈے ہے، اتنے سال کے ہو گئے، بڑی خوشیاں جو ہے، میں آپ لوگوں کے لیے بات نہیں کہہ رہا ہوں، ہماری جو ہے ہمارے اپنے مسلمان بھائی ایسا کرتے رہتے اور باقاعدہ فخر کے ساتھ کہتے ہیں او ان کی اتنی لمبی عمر ملی، ان کو 100 سال کے تھے۔ میرے بھائیو، لمبی عمر ملنا یہ کسی کے لیے کوئی نعمت نہیں ہے، یہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ بڑی لمبی عمر مل گئی تو ان کے لیے بڑی فضیلت کی بات ہے، ایسا کچھ نہیں۔ تو وہی یہاں پہ حجاج کہہ رہا ہے کہ سب سے لمبی عمر کی مہلت کس کو دی اللہ تعالیٰ نے؟ ابلیس کو دی ہے، تو قیامت تک کے لیے اس کو مہلت دی۔ اس کے مقابلے میں اللہ کے نیک بندے نے، اللہ کے نیک بندے سے مراد یہاں پر سلیمان علیہ السلام، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو کہا کہ وہ هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، کہ اے میرے رب تو مجھے ایسی بادشاہت دے دے جو میرے بعد کسی کے لیے بھی نہ ہو، یقیناً تو عطا کرنے والا ہے۔ یہ دعا کی تھی سلیمان علیہ السلام، تو ان کو ایسی بادشاہت دی گئی، ان کو بادشاہت دی گئی، لیکن دنیا میں زیادہ رہنے کی مہلت نہیں دی گئی۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ ہاں ٹھیک ہے صاحب، آپ کو بادشاہت جو ہم دے رہے ہیں نا، تو یہ آپ کی بادشاہت قیامت تک قائم رہے گی اور قیامت تک آپ زندہ رہو گے، تو یہ ان کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی جیسی بادشاہت کسی اور کو نہیں ملی کبھی، لیکن موت کے معاملے میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی موت دے دی، وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ یہ جو ہے حجاج بن یوسف نے اپنے آخر جو ہے دنوں میں جب بیمار تھا، اس نے لوگوں کے سامنے جو ہے اس طرح کی باتیں ذکر کی۔ ایک بات اور بھی ذکر کر دوں، یہ ظالم و جابر شخص اپنے جب بیماری کے آخری دنوں میں تھا، زندگی کے آخری دنوں میں آخری سانسیں لے رہا تھا، کافی دنوں تک اس کی بیماری رہی تھی، وہ تو بڑی تکلیف تھی اس کو اس دنوں میں، بہت تکلیف میں تھا۔ اور یہ ظالموں کے تعلق سے ایسی چیز ہوتی ہے کہ موت جب آتی ہے ان کو تو جلدی نہیں آتی ہے، آتی ہے موت تو بڑی تکلیف کے بعد آتی ہے۔ یہ اچھے لوگوں کی بات کہہ رہا ہوں میں، یعنی ایمان والوں کی، ایمان والے جو ساتھ میں ظلم کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو ان کے ظلم کی کچھ سزائیں دے دیتا ہے۔ بقیہ کفار مشرکین، ان کے جو ظالم اور جابر لوگ ہیں، ان کی اچانک بھی ایسے ہی موت آ گئی، جیسے فرعون جو ہے دریا میں ڈبو دیا گیا، مر گیا، کبھی بھی بستر پر کافی دنوں تک بیماری میں مبتلا رہا ہو، ایسی کوئی چیز نہیں۔ لیکن حجاج بن یوسف آخری دنوں میں جو بیماری ہوئی اس کو، تو بیماری بستر پہ پڑا ہوا یہ یاد کرتا تھا موت، بڑی تکلیف میں تھا یہ، اس کو جو ہے اس کے پیٹ میں کیڑے ہو گئے تھے اصل میں، جو بہت تکلیف پہنچا رہے تھے۔ ایک مرتبہ جو ہے اس زمانے کے طبیب لوگوں نے اس کے پیٹ میں جو ہے کچھ گوشت وغیرہ ڈال کر دھاگے میں ڈال کر کے اندر ڈال کر کے اس کو واپس نکالا، تو اس میں صرف کیڑے لگے ہوئے نکلے جو ہے واپس۔ یعنی یہ مطالعے کا مقصد یہ تھا کہ پیٹ میں اتنے کیڑے ہو گئے تھے اس کو، کہ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کیڑوں کی وجہ سے، زخم کی وجہ سے اس کو بڑی ٹھنڈک محسوس ہوتی تھی، کانپتا تھا ایسے، جو ایک ایسا ظالم شخص جس کے سامنے دنیا کانپتی تھی، بیماری کے وقت میں ایسا کانپتا تھا، ایسا کانپتا تھا، اتنی ٹھنڈی لگتی تھی اس کو۔ یہ جو ہے نا جب کپکپاہٹ ہوتی ہے
تو کبھی ڈاکٹر سے آپ پوچھیے گا تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب کہیں نہ کہیں آپ کو انفیکشن ہوا ہے، یعنی اندر سے کہیں نہ کہیں زخم رہتا ہے جہاں سے تکلیف کی ہوتی ہے نا، تو اس سے جو ہے آدمی کو ٹھنڈک یا کپ کپاہٹ محسوس ہوتی ہے۔ تو اس کو اتنی کپ کپاہٹ تھی، اتنی ٹھنڈک لگتی تھی کہ تاریخ کی کتابوں میں یہ بات بھی لکھی گئی ہے کہ آگ اس کے نیچے رکھی جاتی تھی، یہ آگ اس کے کپڑے کو جلا دیتی تھی، لیکن اس کے جسم کو لگتا تھا کہ جو ہے ابھی بھی کانپ رہا ہے، ٹھنڈک لگ رہی ہے۔ یہاں تک جو ہے اس کی حالت تھی، وہ محسوس نہیں کرتا تھا، کپڑے جل جاتے تھے لیکن اس کو گرمی محسوس نہیں۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ جو مشہور تابعی ہیں، ان کے سامنے جو ہے حجاج بن یوسف کا ذکر کیا گیا، اس کی بیماری کا ذکر کیا گیا کہ بیماری کے دنوں میں حجاج بن یوسف کی حالت بڑی خراب ہے۔ تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے جا کر کے کہا حجاج سے کہ میں تم کو منع کرتا تھا، سنو میں تم کو منع کرتا تھا کہ نیک لوگوں کو مت ستاؤ، لیکن تم نہیں مانے، دیکھو آج تمہارا حال کیا ہے۔ اب حجاج بن یوسف حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو کیا جواب دیتا ہے وہ سماعت کر لیجئے، سن لیجئے۔ کہتا ہے یا حسن لا اسألک ان تسأل اللہ ان یفرج عنی، اے حسن میں یہ نہیں کہتا تم سے کہ تم اللہ سے میرے لیے دعا کر دو کہ اللہ تعالیٰ میری مصیبت کو، پریشانی کو، تکلیف کو، میری بیماری کو دور کر دے، مجھے اچھا کر دے۔ یہ دعا تو کرنے کے لیے تم سے نہیں کہتا میں، لیکن تم سے یہ ضرور کہتا ہوں کہ اللہ سے دعا کرو کہ میری روح جلد از جلد نکل جائے اور دنیا سے میں جلد از جلد رخصت ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ میرے لیے اس عذاب کو لمبا نہ کرے۔ ایک طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا جو بیماری کے وقت میں موت سے پہلے حجاج بن یوسف کو بڑی تکلیفوں کا سامنا تھا۔ تو یہ بات اس نے حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کہی تو فبکل حسن و بکا شدیدہ، حسن بصری رونے لگے، بہت زیادہ ان کو رونا آ گیا۔ ایسے ظالم شخص کو جس سے دنیا کانپتی تھی، میں نے آپ سے کہا لوگ کانپتے تھے، ڈرتے تھے، آج دیکھو بستر پر بیماری نے اس کا کیا حال کر رکھا ہے۔ کاش یہ انسان اس کو سمجھے میرے بھائی، تو کبھی کسی پر ظلم نہ کرے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو رونا آ گیا اس موقع پر۔ بیماری میں اسی طرح سے بڑی تکلیف میں 15 دن تک یہ رہا، اور روایتوں میں یہ بات بھی، تاریخ کی باتیں ہیں یہ ساری کی ساری، یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ جب حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو اس کے مرنے کی خبر پہنچی تو انہوں نے سجدہ کیا، شکر کا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہم کما امیتہ امت سنتہ، اے اللہ تو نے حجاج کو موت دے دی، حجاج نے جو ظلم کا طریقہ ایجاد کیا، جو ظلم کیا ہے، اس ظلم کو بھی اللہ تو موت دے دے۔ اسی طرح سے جو ہے اس کے بارے میں، حجاج بن یوسف کے بارے میں یہ بات بھی ذکر کی گئی ہے۔ یہ بات جو ہے وہ دعا کیا کرتا تھا اپنی موت کے وقت میں، وہ بات بھی آپ نوٹ کر لیجئے۔ وہ دعا کرتا تھا، اس کی یہ دعا جو ہے نقل کی گئی ہے، اللہم اغفر لی فإن الناس يزعمون أنك لا تفعل، کہا کہ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا، لیکن اس کے کہنے کا دعا میں مطلب یہ تھا حجاج کا کہ اللہ تیری رحمت تو بڑی وسیع ہے، مجھے امید ہے کہ تو مجھے معاف کر دے گا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ حسن ظن تھا اس کا اپنے رب کے تعلق سے، اور ہمیشہ وہ اپنے آخری دنوں میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا رہتا تھا۔ عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ
جو تاریخ میں بہت مشہور ہیں اپنی عمارت کو لے کر کے، اپنی خلافت کو لے کر کے، ان کا ذکر انشاءاللہ اب اسی کے بعد جو ہے آئے گا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر بھی آپ کے سامنے بڑی تفصیل سے آئے گا۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے یہ بات کہی کہ حجاج، جس نے بڑا ظلم کیا، اللہ کا دشمن کہتے تھے اس کو، کہا کہ لیکن میں اس آدمی پر بڑا رشک کرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ آدمی قرآن سے بڑی محبت رکھتا تھا، اور اس کی وجہ سے میں ہمیشہ جو ہے اس آدمی کو پر رشک کرتا تھا کہ دیکھو اس آدمی کی قرآن سے محبت کتنی ہے، اللہ تعالیٰ ایسی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کرے۔ اور یہ کہتے تھے عمر بن عبدالعزیز کہ مجھے رشک کا آیا حجاج بن یوسف پر اس دن جس دن اس کی وفات کے وقت اس نے اپنے رب سے دعا کرتے ہوئے کہا اللہم اغفر لی فإن الناس یزعمون انک لا تفعل، کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، لوگ کہتے تو ایسا نہیں کرے گا، لیکن میری یہ امید ہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے گا۔ یہ جو دعا کی ہے اس نے، اس دعا کی وجہ سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بڑی رشک بھری نگاہوں سے حجاج بن یوسف کی طرف دیکھا کرتے تھے جو ہے۔ اور جب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بتایا گیا کہ حجاج بن یوسف نے اپنے مرنے کے وقت میں یہ کہا، یہ دعا کی ہے اللہم اغفر لی فإن الناس یزعمون انک لا تفعل، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، لوگ سمجھتے ہیں کہ تو معاف نہیں کرے گا۔ تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے جب یہ بات کہی گئی تو کہا کیا واقعی اس نے یہ دعا کی تھی؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ قال عسا، کہا کہ تب تو امید ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ یہ بات تھی اس کی۔ حجاج بن یوسف کا انتقال ہو جاتا ہے اور عراق کے لوگ اس کی موت پر خوشیاں مناتے ہیں۔ عام طریقے سے مرنے کے بعد لوگوں کو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، چاہے آدمی کتنا برا وکیل کیوں نہ ہو، لیکن کچھ لوگ ایسے ظالم بھی ہوتے ہیں کہ ان کی موت پر لوگوں کو خوشیاں ہوتی ہیں۔ عراق کے لوگوں نے خاص طریقے سے ان کے مرنے پر بڑی خوشیاں منائی، یہاں تک کہ تاریخ کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی گئی ہیں۔ یہ تاریخ کی کتابوں کی باتیں بیان کر رہا ہوں آپ کو میں، بس یہ کوئی بات ثابت ہے یہ ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، یہ تاریخی کتابوں کی باتیں ہیں، یہ کہیں حدیث وغیرہ میں تو چیز نہیں آئی ہے۔ کہ تاریخ کی کتابوں میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ اس کے مرنے کے دن عراق والوں نے بڑی خوشیاں منائی، جیسا لگتا تھا کہ جیسے ان کی کسی کی شادی کا دن ہو، اور جو ہے کوئی بہت بڑا خوشی کا بہت بڑا ایونٹ، جسے آج کی زبان میں آپ کہتے ہیں جو ہے انگلش میں جو ہے خوشی منانے کا کوئی بہت بڑا اسٹیج جو ہے ان کے لیے سجا دیا گیا ہو، یہ حال تھا اس۔ تو بہرحال یہ جو ہے حجاج بن یوسف کے تعلق سے میرے بھائیوں چند باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیں، اور یہاں تک جو ہے حجاج بن یوسف کا یہ ذکر ختم ہو جاتا ہے۔ تو آج کا درس بھی ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا تزکیہ نفس کا درس، تزکیہ نفس کی کلاس، جس میں قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، سورہ رعد کی تفسیر ہے، وہ ابھی آپ کے سامنے پیش کریں گے، اس میں آپ شرکت کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔